یہ پاکستان کیوں اور کیسے بنا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہر پاکستانی کو تلاش کرنا ہوگا۔ کیا ہمیں پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں کو یاد رکھنا اور یادوں کا یہ ورثہ اپنی نسلوں تک منتقل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری نسلوں کو علم ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، کتنے گھر جلے تھے، کتنے خاندان مٹے تھے، کتنی بستیاں ویران ہوئی تھیں اور کتنی بے رحمی سے ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ہمارے بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھال کر کہے لگا کر کہا جاتا تھا، دیکھو یہ پاکستان کا جھنڈا بن گیا ہے۔ ہماری عزت مآب بیٹیوں، وہ بیٹیاں جن کو آسمان کے سورج نے بھی کبھی بے پردہ نہیں دیکھا تھا، ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، ان کے برہنہ جلوس نکالے گئے تھے۔ کتنے ہی مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں لنگڑا لولا پاکستان دیں گے۔ ناظرین، یہ ہجرت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی اور آسمان دنیا نے اتنا دردناک منظر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ لاہور سے لے کر امرتسر کی 35 کلومیٹر لمبی سڑک کے اوپر قدم قدم پر کسی نہ کسی مسلمان کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ ان لاشوں کو گدھ نوچ رہے تھے، ان لاشوں کو کتے اور بھیڑیے بھنبوڑ رہے تھے۔ اس سفر میں ہماری کتنی ہی بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو ریزی کی گئی۔ ہزاروں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی عزتوں کو بچایا تھا۔ کنویں میں زہر ملا دیا گیا تھا، جو پانی پیتا وہ جان کی بازی ہار جاتا تھا۔ ناظرین، ہمیں یہ باتیں بھولی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ایسی باتیں ہیں جو بھلا دی جائیں۔ کیا میں پاکستان کوئی کھیل نہیں تھا، اس کا ایک مقصد تھا۔ ہمیں وہ مقصد یاد رکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ نعرہ ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ یعنی پاکستان کا قیام اس لیے تھا کہ یہاں اسلامی تعلیمات، شریعت محمدی اور احکام الہی کے مطابق ہر فرد کو زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی، وطن میں شریعت کا نظام نافذ ہوگا اور امن کا بول بالا ہوگا۔ ناظرین محترم، آج وطن عزیز کو بنے ہوئے 70 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ ان 70 سالوں کے پیچھے اگر ہم جھانک کر دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے بوڑھے نظر آتے ہیں جو پاکستان بنتے وقت بچے تھے، جو جوان تھے وہ تو کٹ مرے اور بوڑھے اس دھرتی پر آتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ پاکستان کی دھرتی پر اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ جن قربانیوں کی داستان رقم کر کے وہ پاکستان آئے تھے اور خاک و خون کے جن دریاؤں سے انہیں گزرنا پڑا تھا، ان کے لیے یہی غنیمت تھا کہ وہ اپنا بوڑھا جسم لے کر پاکستان تو پہنچ گئے۔ بہت سے تو ایسے تھے جو آزادی کی خوشی میں ہی پاک دھرتی کی مٹی کو چوم کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت جن لوگوں نے لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھا تھا یا جنہوں نے جوان آنکھوں سے قیام پاکستان کے عبرتناک مناظر دیکھے تھے، یہ آنکھیں اگرچہ بوڑھی ہو گئیں لیکن وہ باقی کی تمام تر زندگی اس دھرتی پر وہ کچھ دیکھنے کے لیے ضرور ترستی رہیں جس کے لیے یہ وطن مار سے وجود میں آیا تھا۔ محترم ناظرین، آئیں مل کر عہد کریں کہ جس عظیم مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی تھیں، ہم اس مقصد کو حاصل کریں گے۔ ہم اپنے وطن عزیز سے ہر قسم کی نفرت کو ختم کریں گے، ہر قسم کی فرقہ پرستی اور لسانی عصبیت کو ختم کر کے متحد ہو کر سچے مسلمان بن کر ہم اپنی زندگی